تو ہم اب کنکلوڈ کرنے کی طرف جائیں اپنی بات کو، اور ہم جو نظر ثانی، سیکھنے کی نظر ثانی کی اہمیت و ضرورت کو لنک کریں، جو ہم نے اپنے مسائل کی بات کی تھی، ضرورتوں کی بات کی تھی، اہداف کی بات کی تھی، تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارا موضوع جو ہے، تربیت کا موضوع جو ہے وہ خود انسان ہے، اور ہم انسان کے تمام جو اس کی ضروریات ہیں، اس کے پہلو کی، اس کے وجود کی جو حقیقی ضروریات ہیں، جس میں سے کچھ اس دنیا میں رہتے ہوئے یہاں کی ضروریات ہیں، کچھ اس عالم سے انتقال کے بعد جو اگلے عالم میں جانا ہے اس کی ضروریات ہیں، ان تمام ضروریات کو پورا کرنا چاہتے ہیں ہم۔ ان 12 15 16 سالوں میں جو کسی تعلیمی ادارے میں گزارتا ہے، اس کو صرف جاب کے لیے تیار نہیں کرنا چاہتے، یا صرف کیریئر کے لیے تیار نہیں کرنا چاہتے، یا دوسرے لفظوں میں ہم اس کی کیریئر کی ڈیفینیشن کسی ایک 8 گھنٹے کے کام میں نہیں دیکھتے، ہم اس کی پوری زندگی، اس کے جو 24 گھنٹے کا ایک پورا دن ہے، اس کے اندر اس کی شخصیت کو بنانے کے لیے جو چیزیں درکار ہیں اس کے حوالے سے اس کو دیکھ رہے ہیں۔ دوسرے لفظوں میں ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ خدا کی طرف سے آیا ہے اور خدا کی طرف اس نے جانا ہے، اور اس کام کے لیے اس کو جو ہونا چاہیے اس کو وہ بنانا ہے۔ تو اس ورلڈ ویو کے ساتھ، اس جہان بینی کے ساتھ ہم کچھ آؤٹ کمز، کچھ آبجیکٹیوز سیٹ کرتے ہیں، اور یہ فاؤنڈیشنز اور آبجیکٹیو اصل میں اسٹینڈرڈ بنتے ہیں ہماری اگلی ہر چیزوں کا۔ اگر ہم کہیں کہ خدا کی ایک چاہت ہے، اور اسکول سسٹم کی ایک چاہت ہے، اور والدین کی ایک چاہت ہے، تو یہاں پہ ان تینوں چیزوں کی الائنمنٹ ضروری ہے، اور وہ الائنمنٹ انہی فاؤنڈیشنز اور انہی آبجیکٹیوز کی بیس پہ ہو سکتی ہے جو کہ ہم نے ڈیفائن کیے۔ اگر اسکول سسٹم ایک اور کچھ اور آبجیکٹیوز لے کے آ رہا ہو، اور خدا کچھ اور چاہ رہا ہو، اور والدین ان دونوں کے درمیان کنفیوژن کی اسٹیٹ میں ہو اور ان کو ملانا چاہ رہے ہوں، تو وہ سچویشن کریٹ ہوتی ہے جس کے آج کل ہم عموماً شکار ہیں، اور جس کی وجہ سے ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک ریویو کی ضرورت ہے تھیوریٹیکل لیول پہ، کہ اس الائنمنٹ کو صحیح کیا جا سکے، اور پھر اس کی بیس پہ ایک وہ پیراڈائم ڈیولپ ہو جس کے اندر یہ سب چیزیں الائنڈ ہوں، اور اس انسان کی زندگی کا کوئی بھی پارٹ جو ہے وہ مسنگ نہ ہو۔ اس میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو مطلوبات ہم حاصل کرنا چاہ رہے ہیں، اس کے اندر آپ کا ایک طولی سلسلہ ہے اور ایک عرضی سلسلہ ہے۔ طولی سلسلہ مراد جو ہم پرفیکشن کے مختلف لیولز ہیں، عمر کے، سن کے اعتبار سے، ایج کے اعتبار سے، ان کو ہم حاصل کرتے چلے جائیں، اور کسی بھی ایک پرٹیکولر پیریڈ آف ٹائم میں جو آپ کی پرسنالٹی یا آپ کے نفس کے اندر ان پیرلل پہلو ہیں، ان سارے پہلوؤں کو ایڈریس کیا جائے۔ دوسرے لفظوں میں آپ کی ذات میں موجود تمام پوٹینشلز، تمام ضروریات جو ہیں درکار، ان سب کو ایڈریس کرتے ہوئے اگلے لیولز کی طرف ڈائریکٹ کیا جائے اور ڈیولپ کیا جائے۔ تو یہ جو ہر لیول پہ اچیومنٹ ہوگی وہ اس کا نتیجہ قرار پائے گی۔ یہ بالکل ایسا ہی ہے کہ اگر آپ مثال کے طور پہ اس کو ہم ایک مثال سے سمجھنا چاہیں سینیریو کو، تو آپ اگر جو آج کل جس طرح آپ آن لائن ٹیکسی ارینج کرتے ہیں، تو آپ ایک فائنل ڈیسٹینیشن آپ کے پاس ہوتی ہے جہاں پہنچنا چاہ رہے ہوتے ہیں، جس کو ہم یہاں پہ ہدف کہہ رہے ہیں، جو کہ ایک ہوتی ہے اور فائنل ہوتی ہے۔ اچھا، اگر آپ کو رستے میں کچھ اور کام ہو تو آپ سٹاپس کے ساتھ وہاں سٹاپس کو ایڈ کرتے ہیں، یعنی کہ آپ مختلف مقاصد آپ بیچ میں ایڈ کرتے ہیں، کہ آپ جب ان سارے مقاصد کو اچیو کر لیتے ہیں تو آپ کہتے ہیں میں نے آخری ہدف جو ہے وہ پا لیا، میں آخری جگہ پہ پہنچ گیا۔ اور ہر ہدف پہ ایک نتیجہ آپ کے ہاتھ میں آتا ہے کہ جو آپ وہاں ہر مقصد پہ آپ کے ہاتھ میں اس کو اچیو کرنے کے بعد، وہاں پہنچنے کے بعد نتیجہ آپ کے ہاتھ میں آتا ہے کہ ہاں میں نے یہاں پہ اتنی دیر میں پہنچنا تھا، میں اتنی دیر میں پہنچا، یا مثال کے طور پہ وہاں پہنچ کے یہ کام کرنا تھا وہ میں نے کر لیا۔ تو اگر یہ چیز ایکوائر ہو جاتی ہے تو آپ کہتے ہیں میں نے اپنا نتیجہ پا لیا، اور یہ والا مقصد جو میرا حاصل ہو گیا، اب میں اگلے مقصد کی طرف بڑھ رہا ہوں۔ تو ان پیرلل یہ 2-3 کام کسی ایک مقصد تک پہنچنے اور وہاں پہ اپنے مطلوبہ چیزوں کو حاصل کرنے کے لیے جو آپ کرتے ہیں، یہ ہم کہتے ہیں کہ مقصد حاصل ہوا اور وہ نتیجہ پا لیا گیا، اور نتیجے کو دیکھتے ہوئے میں یہ ڈیفائن کرتا ہوں کہ مقصد اچیو ہوا کہ نہیں ہوا، اور پھر ان سارے مقاصد کے اینڈ میں ہم کہتے ہیں ہدف حاصل ہوا کہ نہیں۔ سیم یہی سینیریو ہم یہاں پہ دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ انسانی زندگی کا جو ایک ہدف ہے، اور اگر ہم اس کو ایجوکیشنل سینیریو میں لے آئیں کہ ہم نے جو ایئرز کے اعتبار سے یا مختلف جو آپ کے لرننگ کے لیولز ہیں اس کے اعتبار سے
جو کسی ایک خاص ایک ایئر میں جو ایک لیول ہم ڈیفائن کر رہے ہیں اس کے اندر مختلف ایریاز کے اندر جو آپ نے اچیو کرنے تھے آؤٹ کمز وہ آپ کرتے چلے جائیں تو آپ اپنے آخری آبجیکٹیو کی طرف بڑھتے چلے جاتے ہیں. اور اس طرح آپ کا وجودی کمال یا آپ کی جو ہم نے شروع میں بات کی تھی کہ ظرفیت جو آپ کا پوٹینشیل ہے جو آپ کے وجود کے اندر جو ایک لیول تھا آپ اس میں ایک نیا لیول اچیو کر لیں جو کہ پچھلے سے اگلا ہو اور وہ اس ڈائریکشن میں ہو جو کہ ریکوائرڈ تھی, تو آپ کہتے ہیں میں نے اپنے پرفیکشن کی طرف میں نے اپنے ڈیولپمنٹ کی طرف ایک قدم اٹھا لیا ہے. تو ہمارا جو کرنٹ سینیریو سے ایک بہت ڈفرینس آتا ہے وہ یہاں پہ آتا ہے کہ جو ہمارے ایک الٹیمیٹ آبجیکٹیو تھا ہم وہاں سے چیزوں کو دیکھتے ہوئے اپنے آؤٹ کمس ڈیفائن کریں, ڈیوائز کریں, امپلیمنٹ کریں. اور جب تک ہماری وہ تصویر انسان کی نالج کی ڈیزائربلٹی کی کامل نہیں ہوگی تو ہمارے یہ سارے سٹیپس جو ہیں وہ کامل ڈیفائن نہیں ہو سکیں گے. اور تربیت جو ہے وہ پھر اگین 16 ایئر آف ایجوکیشن بیسیکلی اس نفس مطمئنہ یا اس خلیفۃ اللہ یا اس تقوی اور تزکیے کے لیے ہم یہ سارا کچھ کرنا چاہ رہے ہیں. یہ دو ہم سیپریٹ چیزیں نہیں دیکھ رہے کہ مثلاً اسکول کے اندر آپ انفارمیشن ٹرانسفر ہو, نالج ٹرانسفر ہو اور اس کے بعد کسی ایک اور جگہ پہ کچھ اور گھنٹوں میں کسی اور شخص کے ذریعے ہم تربیت کا انتظام کریں. یہ دونوں چیزیں ایک ہی ہیں. اور اگر ہماری آبجیکٹیوز اور ہمارے آؤٹ کمز اور ہماری میتھڈالوجی اور ہمارا کانٹینٹ اور ہمارا انوائرمنٹ یہ سب چیزیں الائنڈ ہوں تو یہ خود بخود اکٹھا ہونا شروع ہو جاتے ہیں.